بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار وہی اپنا پرانا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہو گئی، عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ماں کا انتقال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی۔ عبد المطلب کا انتقال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ عبد المطلب چونکہ بڑے سمجھدار آدمی تھے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا، اور انہوں نے سلمہ بھی جو ہے بس یہ پیٹ میں تھے اور یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے عبد المطلب تو سر پر بال بہت تھے ان کے پیدائش کے وقت میں، اور کچھ بال جو ہے وہ سفید تھے، تو ان کا نام رکھا شیبہ 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 شیبہ۔ بوڑھا پیدا ہوا، اصل نام ان کا شیبہ تھا، بعد میں عبد المطلب نام رکھا گیا ان کا۔ اس کی بھی وجوہات بنی۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ اب عبد المطلب نے اپنی حیاتی میں ہی ابو طالب کی ذمہ داری کر دی تھی کہ بھی دیکھو یہ بچہ اب آپ کے پاس رہے گا۔ ویسے تو چچا بہت تھے، فرمایا نہیں، ابو طالب کے پاس ہی یہ بچہ رہے گا۔ یہ اتفاق ہو گیا تھا آپس میں۔ جب لے کر وہاں سے دفن کر کے چلے عبد المطلب کو، تو ابو طالب نے ہاتھ پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے عبد المطلب کے گھر پہ لائے۔ آپ کا سامان اٹھایا، آپ کا جو ہے ساری چیزیں جو تھی وہ اٹھائی، اور اٹھا کر سیدھے لے گئے اپنے گھر پر۔ ان کے گھر پر جب گئے تو ابو طالب کی بیوی کا نام تھا فاطمہ۔ یہ اپنا کام کر رہی تھی۔ ابو طالب نے زور سے کہا کہ فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں، ایک مہمان لایا ہوں، آپ بتاؤ کون مہمان ہے؟ یہ فرمایا کہ تم دیکھ تو صحیح، اس طرف کپڑے دھو رہی تھی یا کھانا پکا رہی تھی، تو دیکھا تو اوہو یہ تو مہمان نہیں ہے، یہ تو اس گھر کا مالک ہے، یہ مہمان نہیں ہے۔ ہاتھ دھوئے یہ کیا ہو کر کے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا ان کے لیے ٹھہرنے کا بھی نظام ڈھنگ کا۔ آپ کی عمر 8 سال کی تھی، ہر قسم کا خیال یہ فاطمہ سے دیا کرتی تھی، اور خیال کا حد یہ ہوتا تھا کہ وہ غربت تھی تو کبھی کوئی چیزیں کھانے کی بہت آ جاتی تھی، کبھی کھانے کی چیزیں کم ہوتی تھی۔ تو یہ ان کے جو بیٹے تھے، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے مسلمان، 2 بیٹے غیر مسلم۔ مسلمان بیٹوں میں ایک حضرت علی، ایک حضرت جعفر، یہ دونوں مسلمان تھے، اور ایک عقیل اور طالب۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ باپ کے نام پر بیٹوں کا نام رکھتے تھے، آج ہمارے یہاں دستور نہیں ہے۔ دادا کے نام پر اپنا باپ کا جو نام ہوتا ہے یا ماں کا نام ہوتا ہے، عربوں میں بھی آج یہی دستور ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر دور دور بھی کسی خاندان کے اندر کسی کا نام ہوگا نا، نہ یہ تو میرے چچے کے لڑکی کا نام ہے، یہ تو میرا وہ جو ہے نا میرے بیوی کے بھائی کا نام ہے۔ ایسا نہیں چلتا بھائی، باپ کا نام بھی رکھنا چاہیے۔ ہم حرم شریف میں تھے تو ابو ظبی کے جو شہزادے کہو یا ان کے رائل فیملی کے لوگ تھے، وہ بھی وہاں ملاقات کے لیے آئے حرم شریف میں۔ میرے ساتھ میرے بیٹے بھی تھے، سارے کے سارے جو ہے وہ، تو ایک تھے سعید تریس، ان کا نام تھا، آج کل بیمار چل رہے ہیں وہ، سعید تریس نام تھا ان کے۔ یہ بھی حکومت کے لائن کے مالک ہو، حکومت کی شورا میں کہو یا حکومت کے ذمہ داروں میں کہو، یہ خاندان تھا پورا کے پورا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ
اس میں تمہارے بیٹے جو ہے ان میں سے عمر کس کا نام ہے؟ یہ مجھے سوال کیا. میں نے کہا میں نے عمر تو کسی کا بھی نام نہیں ہے. کہ نہیں عمر بھی نام رکھو. یہ انہوں نے کہا. میں تو سمجھا نہیں ان کی بات. بڑے آدمی تھے, ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے. پھر جو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہیں, ہمارا عربوں میں یہ دستور ہے کہ باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھے تو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو باپ مر جائے گا. ہمارا جہالت بہت ہے نا. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش یہ جہالت کا گھڑا ہے, اور جہالت پھیلانے والے ہیں لوگ. ان کو پتہ نہیں ہے اصل دین جو ہے وہاں سے آیا ہے. ہمارے باپ دادا اوپر کے جو تھے وہ مشرک تھے. 5 نسلیں, 4 نسلیں, 15, 10 نسلیں اوپر جو گئی تو اوپر وہ خون چلا آ رہا ہے یہاں. اس لیے ہمارے اندر وہ بدعتیں بھی آ گئی, ہمارے اندر وہ رسم و رواج بھی آ گئے, ہمارے اندر وہ جہیز کی ساری چیزیں بھی آ گئی, ہمارے جو شادی بیاہ کا رسم و رواج بھی آ گئے, ہمارے یہاں جو منگنیوں کا رسم و رواج آ گئے. حالانکہ اس کا ہمارے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادیاں تو حضور کے زمانے میں ہوتی تھی. یہاں بیٹھے, یہاں شادی ہو گئی ہے. ام سلیم کا نکاح ہوا. ام سلیم نے کہا, ابو طلحہ نے آ کر کہا ام سلیم تو مجھے بہت پسند ہے, بیوہ ہو گئی تھی انس کی والدہ. یہ کہا مجھے بہت پسند ہے, تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. تو مسلمان ہے؟ لیکن مسلمان تو نہیں. میں کہا تم اسلام قبول کر. تو میں سوچوں, اچھا سوچتا ہوں دھرم کیسے چھوڑوں. یہ ابو طلحہ نے کہا, یہ کہا اسلام قبول کر دو. پھر وہ جانے لگے ابو طلحہ, چونکہ ابو طلحہ بھی اچھے تھے, قبول صورت آدمی تھے, اچھا انسان تھا. تو وہ اس نے کہا کہ ام سلیم نے کہا کہ دیکھ اگر تم مسلمان ہو گیا تو میں تیرے ساتھ نکاح بھی کروں گی اور ایک ہدیہ بھی دوں گی. اچھا بتا کیا ہدیہ دے گی تو؟ یہ کہ میرا مہر معاف. مہر ہوتا تھا مہر معاف. اچھا سوچتا ہوں. 3 دن کے بعد یہ آئے ابو طلحہ, اور ابو طلحہ نے آ کر کہا کہ چلو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چل. وہ حضرت انس کو ہی کہا ام سلیم نے, ان کے بیٹے کو, تو انس میرا نکاح کرا دے اس کے ساتھ. ہے بمبئی میں ایسا کوئی؟ یعنی وہ سے مجلس میں نکاح ہو گیا ہے. انس جو خود گواہ بنے ماں کے نکاح کے. پھر حضور کی اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک. پھر یہ ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گئی. یہ ابو طلحہ بھی بہت قریب ہو گئے, یعنی قریب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کی وجہ سے. چونکہ انس تو حضور کی خدمت میں تھے نا. جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو سارے کے سارے مدینہ والے جو ہے دیکھا بھی اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی, اللہ کے نبی, اللہ کے نبی. تو ہر آدمی جو ہے وہ ہدیے لے کر پہنچا. کوئی ریحان لے کر پہنچا. ریحان اس زمانے میں عطر ہوتا تھا. کوئی کھجوریں لے کر پہنچا, کوئی پنیر لے کر پہنچا, کوئی دودھ لے کر پہنچا, کوئی جو ہے مٹکا لے کر پہنچا, جس کے پاس جو تھا. یہ ام سلیم کھڑے کھڑے دیکھ رہی تھی کہ یہ سب جا رہے ہیں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں تو بیوہ ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیا پیش کروں حضور کو. انس کی عمر بہت تھوڑی تھی, 5 سال کے تھے یا 4, 5, 6 سال کے تھے اتنے. یہ انس کا ہاتھ پکڑ کر مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. یہ فرمایا اگر حضرت مدینہ والے تو آپ کو بہت ہدیہ دے رہے ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ جو ہے نہیں میرا بیٹا لے لو, یہ میرا بیٹا آپ کو ہدیہ, زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا, آپ کی خدمت کرے گا. چنانچہ انس بن مالک نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, پوری زندگی. آخر میں مرنے والوں میں ہے انس بن مالک. دنیا سے جو چلے گئے ان میں یہ اخیر میں مرنے والوں میں ہے. اخیر کا مطلب یعنی آخری جو کھیپ تھی صحابہ کی, ان میں یہ انس بن مالک کا نام آتا ہے. حضرت انس بن مالک ہیں, سعد بن ابی وقاص ہیں, پھر یہ حضرت عائشہ ہیں, حضرت ام سلمہ ہیں. انہوں نے لمبی عمریں پائی. اسی لیے انس بن مالک دعا یا انس بن مالک جو آتی ہے وہ ان سے آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی, انس بن مالک کو. پوری زندگی یہ چھپائے رکھا انہوں نے, اپنے انتقال سے پہلے لکھوائی ہے.
اس لیے روایتیں بہت ہیں انس بن مالک. انس بن مالک کہتے تھے اس زمانے میں حجاج بن یوسف ہوتا تھا، تو اس نے چونکہ مدینہ میں رہتے تھے اور حجاج بن یوسف جو ہے یہ کوفہ بصرہ میں رہتا تھا، تو اس نے جو ہے زبردست یعنی وارنٹ جاری کیا انس بن مالک کے خلاف. اور یہ وارنٹ جاری کیا کہ ابھی انس بن مالک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی بہت بتاتے ہیں، اور میں نے سنا کہ میری مخالفت میں باتیں بہت کرتے ہیں. چونکہ مدینہ میں انس بن مالک حجاج بن یوسف کے خلاف بولتے تھے کہ یہ ظالم ہے، اس کی تابع داری مت کرو، یہ بہت سخت ظالم، لیکن حکومت اس کے پاس تھی. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ انس بن مالک کو فوج کے ذریعے سے بلایا مدینہ منورہ سے، کہ ان کی آخری عمر تھی. انس بن مالک عمر کے آخری دن تھے، اور یہ بلایا. بلانے کے بعد جو ہے حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑا رکھا، اور حجاج بن یوسف ایسا تھا کہ وہ اس کے پاس کوئی جائے کوئی مجرم تو اسی وقت وہ قتل کر دیتا تھا، کوئی سنوائی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اشارہ کرتا گردن اڑا، تو گردن اڑا دیتے تھے، وہ آدمی مر جاتا تھا، مر کر اس کو دفن کر دیتے تھے. تو یہ انس بن مالک جو ہے یہ بلائے گئے، اور سب معروف تھا سارے عرب میں کہ انس بن مالک کون؟ خادم الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. رات کے قصے، گھر کے قصے، اندر کے قصے، باہر کے قصے سب انس بن مالک کے سامنے ہوتے تھے. حضور کے خاص خادم تھے، ساتھ رہنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرائیویٹ کام ان کو سونپتے تھے، کسی صحابی کو نہیں سونپتے تھے. گھریلو کام ہوتا ہے نا پرائیویٹ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کو سونپتے تھے کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، کسی کو بتانا نہیں، اور کام کر کے آ جانا. چلو حدیث میں قصے آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو بلایا اور کہا کہ دیکھو انس فلاں جگہ جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اور یہ کام کر کے مجھے آ کے خبر دینی ہے، اور مہربانی کر کے کسی ماں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. میں جانوں تو جانے، یہ کام کر کے آ جانا ہے. اب حضور انتظار میں بیٹھے، بہت اہم کام ہے، اور انس بن مالک کو بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آوے مجھے خبر کرے، وہ آوے مجھے خبر کرے، وہ آوے مجھے خبر کرے. 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، انس بن مالک آئی ہی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے تھے بھئی دیکھو انس بن مالک گیا ہے، ذرا بلاؤ کہاں چلا گیا. تو حضور نے خود نے اپنے کپڑے بدلے، اور اپنے کپڑے بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، اور خود کھڑے ہو کر جہاں بھیجا تھا ان کو وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تو دیکھا کہ لڑکے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ یہ انس بن مالک بھی کھیل رہے تھے. جب انس بن مالک نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو انہیں کام یاد آیا. یہ قصہ بھی ہوا ہے. تب وہ کام یاد آیا. ارے لیکن نبی ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو کتنا تھپڑ مارتی، شرم نہیں آتی، اتنا اہم کام تھا اور تو پتہ نہیں یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا. انس بن مالک نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انس بن مالک کو اپنا وہ کام یاد آ گیا. ارے مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام سے بھیجا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ کسی ماں کو پتہ نہ چلے. جب ماں کو پتہ نہ چلے، بیوی کو پتہ نہ چلے، مطلب کیا اہم کام ہے، بھی اہم کام ہے، اسی لیے بھیجا ہے. اسی لیے وہ کام کیا تھا وہ حدیثوں میں نہیں آتا. نہ انس بن مالک نے بیان کیا، نہ حضور نے بیان کیا. انس بن مالک کو جب حضور نے دیکھا اور حضور نے انس کو دیکھا، انس نے حضور کو دیکھا کہ سٹ پٹا گئے، کھڑے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آئے، اور مسکراتے ہوئے آ کر یہاں کان پر خالی ایسا ہاتھ رکھا. میں نے تجھے کیوں بھیجا تھا؟ حضرت یہ بچے کھیل رہے تھے تو میرے بھی دل میں آیا کہ میں بھی کھیلوں. چل کوئی بات نہیں، جلدی جا، جلدی کام کر کے. آپ کہیں کھیل میں لگ مت جانا، آگے ایک ٹیم اور کھیل رہی ہوں بھائی، جہاں جائے گا تو وہاں اور کھیل رہے ہوگے. جب کھیلنا ہو تو بعد میں کھیلنا،
پہلے ایک کام کرا تو اور مجھے خبر کر، میں یہاں کھڑا رہا ہوں یا کمرے میں چلا جانا تو آپ جائیے میں آتا ہوں۔ وہ گئے، وہ جا کر وہ کام کیا، وہ کام کیا تھا، اس کی کوئی تفصیل حدیث میں نہیں آتی، نہ مورخین نے لکھی ہے، میں بھی بیان نہیں کر سکتا اسے، کوئی لکھے گا، کوئی پڑھیں گے، کریں گے، کسی سے سنیں گے تو بات کہیں گے۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یہ اتنے قریب تھے تو پورا حجاز جانتا تھا کہ انس بن مالک خادم الرسول۔ یہ حجاج بن یوسف نے بلایا جب انس بن مالک کو یعنی کہنے کے لیے کہ تو میرے خلاف کی باتیں کرتا ہے مدینہ میں، مدینہ تو مرکز تھا نا، اور دینی مرکز میں کوئی بڑی بات کرے تو وہاں تو ہر قسم کا آدمی آتا ہے۔ ہماری مہندی والی مسجد میں تو ہمارے مسلی آتے ہیں یا کوئی مسافر آ کے نماز پڑھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، وہ تو مدینہ منورہ تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے بلا کر اچھا یہ بھی ہے کتابوں کے اندر کہ جب انس بن مالک وہاں پہنچے تو حجاج نے تو بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، یا بلایا تھا ان کو پوچھنے کے لیے کہ تو ہمارے خلاف کی باتیں کرتے ہو مدینہ منورہ میں، لیکن وہاں بصرہ، کوفہ، بغداد، وہاں ان کی محبت کرنے والے بھی تو لوگ تھے نا، ان کے ماننے والے۔ حضور کا خادم آیا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگے، مصافحہ کر لو، یعنی حضور کے ہاتھ تو کئی مرتبہ لگے، انس والے خدمت کی، کپڑے دھوئے، کپڑے پہنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو مٹی دینے والے خاص یہ تھے انس بن مالک۔ تو مجمع امڑ آیا، ایک مجمع تو آیا حجاج بن یوسف کی فوج قتل کرنے والا، اور سارا مجمع آیا ان کے عقیدت مند انس بن مالک کے بھی، حضور کا خادم ہے، حضور کا خادم ہے، حضور کا خادم ہے، ایک نسبت ہوتی ہے۔ اب حجاج بن یوسف کے پاس جب انس بن مالک آئے تو سامنے انس بن مالک کھڑے، حجاج بن یوسف اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور کہا آپ کا نام انس ہے؟ کہا جی ہاں میرا نام انس ہے۔ یہ فرمایا کہ تم جو ہے میں نے یہ سنا ہے مدینہ منورہ میں مرکز میں منبر پر میرے خلاف بہت باتیں کرتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ انس بن مالک نے کہا کہ صحیح ہے، میں آپ کے خلاف بہت باتیں کرتا ہوں وہاں مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں انسانوں کے سامنے نہیں، میں اللہ کے سامنے بھی تمہارے لیے بہت بد دعا کرتا ہوں، لیکن تم نے ہزاروں صحابہ کو شہید کیا ہے، تمہاری تلوار جو ہے یہ اس میں ہزاروں صحابہ کے شہیدوں کا خون ہے، اب ہزاروں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوائیں ہوئی۔ تو حجاج نے کیا کہا؟ منہ سنبھال کے بات کر، میرے سامنے ایسے کی بات نہیں کر سکتا جو تم کر رہے ہو۔ اقتلک شر القتل، یہ جملہ کہا، اقتلک شر القتل، میں تجھے ایسا قتل کروں گا یعنی برے طریقے سے قتل کروں گا۔ ایک تو مارنا ہوتا ہے تلوار لگا لو مار دو، سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے خودکشی قانوناً جائز ہے، سوئٹزرلینڈ میں، ساری دنیا میں قانوناً جائز نہیں، قانوناً حکومت اجازت نہیں دی تھی۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ کسی کو خودکشی کرنی ہو تو ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر کہہ دے گا بھائی مجھے مرنا ہے۔ وہ انہوں نے قانون اس لیے رکھا تھا کہ آدمی اوپر سے نہ گرے، اپنے آپ کو کسی سے ٹکراوے نہیں، بھی تجھے مرنا ہے، دنیا میں نہیں رہنا، تو یہ ہمارا ادارہ ہے، وہاں ایک ادارہ بنا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ میرے اس علاقے میں کافی چونکہ سفر ہوئے ہیں یورپ کے میدانوں کے اندر، تو وہاں ایک ادارہ بنا ہوا ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہے جسے مرنا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، تو وہاں جا کر فارم وغیرہ سب فل اپ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس کے سگنیچر لیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے ایک ٹیکا لگا دیتے ہیں، موت کا ٹیکا، 5 چھوٹے مر جاتا ہے، تو جو بھی ہو مسلمان ہو یہودی ہو یہ سب ہو دفن کر دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ مر گیا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے سوئٹزرلینڈ کہ جہاں یہ قانون ہے کہ ہمارے یہاں مرنے کی بھی اجازت ہے، مرنے کی اجازت کیا، قانون کو مرنا چاہے تو آ جائے ہم اس کو مار دیں گے۔ تو یہ حجاج بن یوسف نے کہا اقتلک شر القتل انس بن مالک سے،
کہ میں تجھے برے طریقے سے قتل کروں گا. کیا مطلب؟ انگلیاں کاٹوں گا، یہ کاٹوں گا، یہ کاٹوں گا، پاؤں کے کاٹوں گا، اور تو تڑپ تڑپ کے مرے گا. تو حجاج بن یوسف نے کہا، تو وہ انس بن مالک نے کہا، یا حجاج تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، تو مجھے قتل نہیں کر. اب سارا مجمع کھڑا ہے، ان کے معتقدین کھڑے ہیں انس بن مالک کے، حجاج کی جو ہے پوری فوج کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے، دربار ہے، اور انس بن مالک یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے مار نہیں سکتا. حجاج نے کہا کیوں نہیں مار سکتا؟ اچھا جلاد ایک نہیں 10 کھڑے ہیں. کیوں زیادہ جلاد کیوں کھڑے کیے اس نے؟ کہ حجاج انس بن مالک کے ماننے والے بہت تھے، محبت کرنے والے معتقدین یہ بہت تھے، کہیں کوئی ہنگامہ نہ کر دیں، اس کی وجہ سے کوئی اس کو قتل کرو، جب تم قتل کر کے یہ اس کو دفن کر دو بس. انس بن مالک نے کہا تو مجھے نہیں مار سکتا، تو بری طریقے سے مارنے کا کہہ رہا ہے. میں مروں گا، میری موت مروں گا، اللہ جب چاہے گا تب. لیکن تو یہ کہے کہ تو مجھے بری طریقے سے قتل کرے گا تو مجھے مار ہی نہیں سکتا. حجاج بن یوسف نے کہا کیوں؟ کہ میں نے اتنے کو تو قتل کیا ہے، تجھے قتل کرنے میں کیا جاتا ہے؟ تو انس بن مالک نے بھی یہ بات بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ بات کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی ہے زندگی بھر. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدیہ دیا تھا، میں تھا اور حضور تھے اور کوئی نہیں تھا. ایک دعا مجھے بتائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا تھا کہ انس یہ دعا اگر تو صبح کو پڑھ لے تو شام تک برے حادثوں سے، برائی سے اللہ تیری حفاظت کرے گا، شام تک اس کا کرنٹ رہے گا. شام کو پڑھ لے تو صبح تک حفاظت ہوگی. تو یہ دعا پڑھ کر میں آیا ہوں تیرے پاس، یہ دعا پڑھ کر تیرے آفس میں یعنی تیرے یہ دفتر میں آیا ہوں. یہ بتا تیری بات صحیح سمجھوں یا نبی کی بات صحیح سمجھوں؟ یہ بات جب سنی حجاج بن یوسف نے تو اپنے درباریوں سے کہا بھائی جلدی کرو اسے لے جاؤ مدینہ چھوڑ دو، یا مت مدینہ چھوڑ دو. یعنی اسی وقت قریب بھی نہیں بلایا، مسافہ بھی نہیں کیا. یہ کہے بھائی اسے چھوڑو، اسے جلدی جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، جلدی اس کے رکھو ہی مت. ہمارے یعنی ہمارے ماحول میں، ہماری یہ شہر میں یا ہمارے علاقے میں اسے رکھو ہی مت، اس جلدی مدینہ منورہ لے جاؤ. خیر وہ جو پولیس والے وہاں سے لے کر آئے تھے وہی پولیس والے انہیں لے کر واپس گئے. اب یہ قصہ ہو گیا مشہور، ارے حجاج کے پاس جا کر انہوں نے یہ بات کی، اور وہ دعا کون سی دعا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھی. تو لوگ آئے حجاج انس بن مالک کے پاس کہ حضرت وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھائی تھی وہ کون سی دعا ہے؟ ان کا انتقال کا وقت قریب آیا انس بن مالک کا. اپنے انتقال سے پہلے یہ دعا لکھوائی ہے انہوں نے، جس طرح مرگ پر تھے وہ دعا یاد تھی، وہ دعا لکھوائی. بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی اولادی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف واحذر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید ومن شر کل شیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. آپ کہو گے مولوی صاحب یہ تو بہت لمبی ہے، کیسے یاد ہوگی؟ یاد ہو جائے گی. میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں یہ دعا لکھ دی ہے اور 26 صورتوں میں بھی لکھی ہے. 26 صورتوں میں لمبی ہے، مومن کے ہتھیار میں شارٹ ہے. لمبی پڑھنا چاہو تو لمبی پڑھو اور شارٹ پڑھنا چاہو تو شارٹ پڑھو.
اور وہ جو ہے میں نے اس کے شاید ایک پرچے بنایا ہے، نہیں واٹس ایپ پر بنایا ہے، واٹس ایپ کے اوپر سے بھی دعا بھی ہم نے تیار کیا، آج بھیج دینا، بیان جائے گا تو ساتھ میں لے کے بھی پڑھ لیں گے۔ میری کتاب مومن کے ہتھیار کا نام اس میں پڑھی، اور یہ دعا مجھے کہاں ملی؟ ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا میں 1977 میں یا 1978 میں، یا تو 77 تھا یا 78 تھا، یہ مجھے یاد نہیں۔ ریاض الجنہ میں تھا اور میرے قریب میں ایک مصری نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ایک کتاب تھی چھوٹی سی، تو اب میں وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں کتاب کیسے پڑھوں، مجھے جانے تھوڑی یہ ہے کہ کوئی کتاب ہو تو میں دیکھوں بھی کیا ہے اس میں، اپنا کام کی کوئی چیز مل جائے اپنے کو۔ وہ نماز جب پڑھ چکا تو میں نے کہا کہ شیخ یہ آپ کی کتاب ہے، میں پڑھوں؟ بولا ہاں پڑھو۔ یہ قصہ سارا اس میں لکھا ہوا تھا، اس کتاب میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کتاب لے لوں، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں یہ تو میں بہت سنبھال کے لایا ہوں، کہیں مصر سے لایا تھا کہیں سے بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے اس زمانے میں یہ موبائل تو تھے نہیں، دجالی موبائل کی جو دجالی موبائل ہے نا چنتنی، یہ تو تھے نہیں اس دور کے اندر، تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہ سب۔ تو یہ میں نے اس کو جو ہے میں نے کہا تھا آپ اگر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں میں لکھ لوں اس کو۔ ہاں لکھ سکتے ہو آپ۔ تو میں نے جلدی میری کاپی میں، ہمیشہ کاپی سے میں ساتھ رکھتا ہوں، میں نے جلدی یہ دعا لکھی، اور لکھنے کے بعد چونکہ میرے والد صاحب بھی حیات تھے اس وقت میں، اللہ ان کی قبر کو دور سے منور فرمائے، حضرت ہمارے یہ حضرت جی بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، سب بڑے لوگ تھے، میں لے کر آیا وہ دعا، اور دعا کرنے کے بعد میرا سب سے پہلا بیان ہوا بھاگل میں، بھاگل ہمارے علاقے کا ہے بھاگل، وہاں بیان ہوا، میرا بیان ہوا تو میں نے یہ قصہ بیان کیا۔ تو بھاگل کی خاتون، ہم پہچانتے نہیں کون لڑکی تھی کیا تھی، وہ میرے پیچھے ایسی پڑی، آ دعا لشی نالو، آ دعا لشی نالو، یہ اسے مجھے یاد ہے، آ دعا لشی نالو، یہ دعا لکھ کر دو، یہ دعا لکھ کر دو۔ انہیں کہتے بھائی میں نے تو لکھنا کرنا یہ اپنے بس میں نہیں۔ خیر وہ اتنی پیچھے پڑی، جاؤں ماں بھائی کے ساتھ آ جائے، شوہر کے ساتھ آ جائے، آ دعا جوئے سے، آ دعا جوئے سے۔ سب سے پہلے میں نے بھاگل میں بیان کیا تھا 1979 میں یا 1980 میں، تو پھر ہمارا امریکہ کا سفر ہو گیا تھا لمبا 1900۔ پھر وہ دعا لکھی، پھر ہم نے جب کتابیں لکھنا شروع کیا پھر یہ دعا ہم نے ہماری کتابوں میں ڈال دی۔ اب ساری دنیا میں الحمدللہ یہ دعا عام ہو گئی، اس سے یہ دعا سے جنات بھی ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اس کے پڑھنے کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ مجھے تو قصہ سنانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، 8 سال کی عمر تک تو پہنچا ہوں، اب 9 سال کی عمر میں کیا ہوا، 10 سال کی عمر میں کیا ہوا، 11 سال کی عمر میں کیا ہوا، 12 سال کی عمر میں کیا ہوا، انشاءاللہ 2-4 جمعہ ہے شاید، یہاں 2 جمعہ ہے شاید، اور تو اس میں جتنا ہوگا بیان کریں گے، پھر سفر ہے انشاءاللہ، پھر آئیں گے پھر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ انس بن مالک والی دعا یاد کر لو، اور بہت آسان ہے۔ ایک جگہ میں گیا، میرا مولانا یاد نہیں ہوتی کہ تیرے کپڑے کا دھندا ہے، کتنی ویرائٹی ہیں؟ تو 500 ویرائٹی ہیں۔ 500 ویرائٹی کا ریٹ تجھے معلوم ہے؟ یہ کہا معلوم ہے۔ جب 500 ویرائٹی کا ریٹ تجھے معلوم ہے تو دعا نہیں یاد کر سکتا تو؟ یاد کرو گے انشاءاللہ۔ یاد نہ ہو تو پرچے ہیں، بھیج دیں گے واٹس ایپ پر، ہمارا میرا جنات بھیج دے گا، تو وہ جو ہے وہ خالی اس کی پرنٹ نکال لو، پرنٹ نکال کر یاد کر لو۔ مومن کا ہتھیار تو سدا بہار ہے، میں کہتا ہوں مومن کا ہتھیار سدا بہار سب جگہ ہے، ملتی ہے سب جگہ پر، وہ لے لو آپ اپنے جیب میں رکھ لو، ساری دعائیں پڑھو، اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔